السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے میں سچ کہوں تو ہمیشہ سے بہت سیدھا سادہ سمجھتی تھی، جانوروں پر زکوٰۃ۔ میرے ذہن میں تھا کہ یہ بس جانور گننے کا نام ہے اور ایک خاص تعداد پر کچھ جانور دے دیے بس۔ لیکن جب میں نے اس موضوع پر بھیجے گئے ذرائع کو پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اصل کہانی گنتی سے کہیں زیادہ دلچسپ اور گہری ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا معاشی فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ محض گنتی کا کھیل نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا اصل مقصد اسی فلسفے کو سمجھنا ہے کہ اسلامی شریعت نے اس معاملے میں کیا منطق اور حکمت رکھی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہر قسم کے جانور پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور خاص طور پر جانور کی خوراک، اس کی پرورش کا طریقہ اور مالک کی نیت، یہ چیزیں زکوٰۃ کے پورے حساب کو کیسے بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرائع کو پڑھتے ہوئے جو پہلی چیز میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا، لیکن اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے ذرا بنیادی باتیں واضح کر لیں۔ ضرور۔ 4 بنیادی شرائط ہیں۔ اول، جانوروں کی تعداد ایک مقررہ حد یعنی نصاب تک پہنچ جائے۔ دوم، اس نصاب پر ایک پورا قمری سال گزر جائے۔ سوم، وہ جانور تجارت یعنی خرید و فروخت کی نیت سے نہ رکھے گئے ہوں۔ اور چہارم، اور یہی وہ سب سے اہم شرط ہے، کہ وہ جانور سائمہ ہوں۔ سائمہ؟ جی، سائمہ یعنی سال کا زیادہ تر حصہ قدرتی چراگاہوں میں چر کر اپنا پیٹ بھرتے ہوں۔ سائمہ یعنی چرنے والے جانور۔ جی، یہ شرط واقعی دلچسپ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس پر ذرا تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ذرا نصاب کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ سب کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کن اعداد و شمار کی بات کر رہے ہیں۔ بکریوں سے شروع کرتے ہیں، جن میں بھیڑیں بھی شامل ہیں۔ ان کا حساب تو کافی سیدھا سادہ لگتا ہے۔ 40 ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک زکوٰۃ میں ایک بکری دینی ہوگی۔ ایک منٹ، یعنی چاہے میرے پاس 41 بکریاں ہوں یا 119، زکوٰۃ ایک ہی بکری رہے گی؟ یہ تو چھوٹے مالکان کے لیے کافی بڑی رعایت ہے۔ بالکل، شریعت نے ہر سطح پر سہولت کا خیال رکھا ہے۔ پھر 121 سے 200 تک 2 بکریاں اور 201 سے 300 تک 3 بکریاں دینی ہوں گی۔ اس کے بعد اصول آسان ہو جاتا ہے، ہر 100 بکریوں پر 1 بکری۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیلات ہمیں احادیث میں واضح طور پر ملتی ہیں۔ بکریوں کا حساب تو سیدھا ہے، لیکن ذرائع میں اونٹوں کا معاملہ دیکھ کر میں تھوڑی حیران ہوئی۔ وہاں تو حساب بالکل ہی الگ ہے نا؟ جی ہاں، اور یہیں سے شریعت کی گہری حکمت نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اونٹوں کے معاملے میں ایک بہت ہی غیر معمولی رعایت دی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس 4 اونٹ ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن جیسے ہی تعداد 5 ہوتی ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، مگر اونٹ نہیں بلکہ 1 بکری۔ ایک منٹ، میں یہ صحیح سمجھ رہی ہوں؟ میرے پاس 24 اونٹ ہو سکتے ہیں، جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور میں زکوٰۃ میں صرف 4 بکریاں دوں گی؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کی منطق یہ ہے کہ اونٹ خود ایک قیمتی اور پیداواری اثاثہ ہے۔ شریعت چھوٹے مالک پر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی کہ وہ اپنے بنیادی پیداواری اثاثے میں سے ہی ایک حصہ نکال کر دے دے، جس سے شاید اس کا پورا ریوڑ متاثر ہو۔ اس لیے 24 اونٹوں تک زکوٰۃ بکریوں کی شکل میں لی جاتی ہے تاکہ اس کے اصل سرمایہ کو تحفظ ملے۔ یہ ایک طرح کا گریس پیریڈ ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی بصیرت ہے۔ تو پھر اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ کب دینا شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی تعداد 25 تک پہنچتی ہے تب پہلی بار 1 سال کی اونٹنی، جسے بنت مخاض کہتے ہیں، زکوٰۃ میں دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے اونٹوں کی تعداد بڑھتی ہے، زکوٰۃ میں دی جانے والی اونٹنی کی عمر بھی بڑھتی جاتی ہے۔ مثلاً 36 اونٹوں پر 2 سال کی اونٹنی، 46 پر 3 سال کی اور 61 پر 4 سال کی۔ گویا شریعت یہ مانتی ہے کہ جس کا ریوڑ جتنا بڑا ہے وہ اتنی ہی پختہ عمر کا جانور دینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہ تو بہت منظم نظام ہے۔ اچھا، گائے اور بھینس کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کا نصاب بھی اتنا ہی تفصیلی ہے؟ گائے اور بھینس کا حکم ایک ہی شمار ہوتا ہے، اور ان کا نصاب نسبتاً آسان ہے۔ زکوٰۃ 30 کی تعداد سے شروع ہوتی ہے، 29 تک کوئی زکوٰۃ نہیں،
30 से 39 गायों पर 1 साल का बछड़ा या बछिया, जिसे तबी कहते हैं, देना होता है, और 40 पर पहुंचकर 2 साल की गाय, जिसे मुसन्ना कहते हैं, देनी होती है। और अगर तादाद इससे भी ज्यादा हो जाए? तो फिर हिसाब एक फादा फार्मूले पर चलता है। हर 30 पर 1 साल का बछड़ा या हर 40 पर एक 2 साल की गाय। मालिक अपनी सहूलत के मुताबिक इन दोनों में से किसी भी हिसाब से ज़कात अदा कर सकता है। ठीक है। ये सारी तफसीलात सुनने के बाद अब मेरे जहन में वही बुनियादी सवाल बार बार आ रहा है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हमने 40 बकरियों और 30 गायों की बात की, लेकिन आजकल के बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म्स का क्या होगा, जहां सैकड़ों बल्कि हजारों जानवर होते हैं? क्या उन पर भी यही उसूल लागू होते हैं? यहीं पर वो नुक्ता सामने आता है जो इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है, और वो है साइमा, यानी चरने वाले जानवरों की शर्त। जो निसाब हमने अभी बयान किया है वो सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों पर लागू होता है जो साल का बेशतर हिस्सा कुदरती चरागाहों में चरते हैं और उनकी खुराक पर मालिक का कोई खास खर्च नहीं होता। और वो जानवर जिन्हें फार्म में बंद करके पाला जाता है, जिनकी महंगी खुराक, चारा और देखभाल पर रोजाना हजारों रुपए खर्च होते हैं, उन जानवरों को गैर सायमा कहा जाता है, और उन पर जानवरों वाली ज़कात का ये पूरा निज़ाम ये लागू ही नहीं होता। इसके पीछे मईशत का एक बहुत गहरा उसूल कार फरमा है। शरीयत कहती है कि ज़कात माले नामी पर है। माले नामी? जी, यानी उस सरमाया पर जो कुदरती तौर पर कम लागत में या खुद ब खुद बढ़ रहा हो। चरने वाले जानवर इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। कुदरत उन्हें पाल रही है और मालिक का सरमाया बढ़ रहा है। तो गोया ये डेयरी फार्म की गाय एक फैक्ट्री की मशीन की तरह है। आप मशीन पर टैक्स नहीं देते, बल्कि उससे बनने वाली चीजों के मुनाफे पर देते हैं। क्या ये सही तशबीह है? ये एक बेहतरीन तशबीह है। गैर सायमा जानवर जैसे डेयरी फार्म की गाय या पोल्ट्री फार्म की मुर्गी एक पैदावारी असासा हैं, एक प्रोडक्टिव एसेट हैं। उनकी देखभाल पर मुसलसल लागत आ रही है। शरीयत इस बुनियादी सरमाए पर ज़कात नहीं लगाती। उसकी एक और दलील हदीस से भी मिलती है कि मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े पर ज़कात नहीं। यहाँ घोड़े से मुराद ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा है, जिसकी परवरिश पर मुसलसल खर्च आता है। ये मंतकी तो है, लेकिन क्या इससे एक लूप होल नहीं बनता? एक बहुत अमीर फार्म का मालिक जिसके जानवरों की मालियत करोड़ों में है, वो उन जानवरों पर बराह रास्त कोई ज़कात नहीं देगा, जबकि एक गरीब चरवाहा जिसके पास सिर्फ 40 चरने वाली बकरियां हैं, उसे एक पूरी बकरी देनी पड़ेगी जो उसके कुल सरमाए का 2.5% बनती है। ये थोड़ा गैर मुनसिफाना नहीं लगता? बज़ाहिर ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। शरीयत ने समीर फार्म के मालिक को बिल्कुल माफ़ नहीं किया। हुक्म यह है कि अगरचे उन जानवरों की मालियत पर बराह रास्त ज़कात नहीं है, लेकिन इन जानवरों से हासिल होने वाली आमदनी पर ज़कात है। ओह, अच्छा। जी, यानी दूध, गोश्त या अंडे बेचकर जो मुनाफा हासिल हो रहा है, साल के आखिर में तमाम अखराजात निकालने के बाद जो रकम बचेगी, अगर वो निसाब तक पहुंचती है और उस पर साल गुजर जाता है, तो उस पूरी बचत पर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी तनख्वाह या कारोबार के मुनाफा पर देते हैं। अच्छा, तो ज़कात असासे यानी एनिमल पर नहीं, बल्कि उस असासे से पैदा होने वाली आमदनी यानी इनकम पर मुंतकिल हो गई। ये तो बहुत जदीद मुआशी सोच है। इसका मतलब है कि निज़ाम दोनों सूरतों में इंसाफ करता है। चरवाहे के मामले में उसके मुनाफे पर ज़कात ली जा रही है, जो जानवरों की कुदरती बढ़ोतरी है, और फार्म के मालिक के मामले में भी उसके खालिस मुनाफे पर ही ज़कात ली जा रही है। बिल्कुल, उसूल एक ही है। ज़कात पैदावारी लागत पर नहीं, बल्कि खालिस बढ़ोतरी या मुनाफा पर है। ये नुक्ता तो वाज़ेह हो गया। लेकिन एक और सूरत हाल जहन में आती है। क्या होगा अगर कोई जानवरों को दूध या गोश्त के लिए नहीं, बल्कि उनकी खरीदो फरोख्त के लिए पालता हो? यानी उसका कारोबार ही जानवरों की ट्रेडिंग है। मसलन कोई घोड़ों की तिजारत करता है, जिन पर आमतौर पर ज़कात है ही नहीं। जैसे ही नियत अफजाइशी नस्ल या ज़ाती इस्तेमाल से बदल कर तिजारत की हो जाए, तो हुक्म एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। अब वो जानवर ना सायमा रहे ना गैर सायमा, बल्कि वो माले तिजारत यानी ट्रेडिंग गुड्स या इन्वेंट्री बन गए। तो फिर उन पर ज़कात कैसे शुमार की जाएगी? क्या वही 40 बकरियों या 30 गायों वाला निसाब लागू होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जानवर माले तिजारत बन जाएं, तो उन पर जानवरों वाला निसाब लागू नहीं होता। इस सूरत में चरने या न चरने का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है।
اصول بہت سیدھا ہے۔ اسلامی سال کے آخر میں تاجر اپنے پاس موجود تمام جانوروں کی کل مارکیٹ ویلیو کا حساب لگائے گا۔ پھر اس کل مالیت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یعنی اگر کسی کا پولٹری فارم ہے اور وہ چوزے اور مرغیاں بیچنے کا کاروبار کرتا ہے، یا کوئی شخص عید کے لیے بکرے پال کر بیچتا ہے، تو وہ ان سب جانوروں کی کل قیمت لگائے گا اور اس پر 2.5% زکوٰۃ دے گا؟ جی بالکل۔ اس صورت میں اس کے تمام جانور اس کا تجارتی سامان ہیں اور ان کی کل قیمت پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ انہیں خریدا ہوا چارہ کھلاتا ہے یا وہ چرتے ہیں، بنیادی حیثیت اب تجارت کی نیت کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واقعی ایک مکمل اور جامع نظام ہے۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو ہم نے 3 بالکل مختلف صورتیں دیکھی ہیں۔ پہلی صورت روایتی غلہ بانی کی ہے۔ اگر جانور چرنے والے ہیں یعنی سائمہ اور تجارت کے لیے نہیں ہے تو ان پر شریعت کی طرف سے مقرر کردہ تفصیلی نصاب لاگو ہوگا، جس میں جانوروں کی گنتی کے حساب سے جانور ہی زکوٰۃ میں دیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری صورت جدید فارمنگ کی ہے۔ اگر جانور فارم پر پالے جاتے ہیں اور ان پر چارہ خرید کر خرچ کیا جاتا ہے یعنی غیر سائمہ، تو خود ان جانوروں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان سے حاصل ہونے والی سالانہ آمدنی کی بچت پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ بالکل درست۔ اور تیسری صورت جانوروں کے کاروبار کی ہے۔ اگر جانور تجارت کی نیت سے رکھے گئے ہیں تو وہ مال تجارت ہیں۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چرتے ہیں یا نہیں، سال کے آخر میں ان کی کل مارکیٹ ویلیو پر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ آپ نے تینوں اصولوں کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ تینوں اصول شریعت کے عدل اور اس کی گہری معاشی حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ منافع یا بڑھوتری پر لگے، نہ کہ اس پیداواری سرمایہ پر جس کی دیکھ بھال پر مسلسل لاگت آ رہی ہو۔ یہ معیشت کا ایک بہت ہی منصفانہ اور ترقی پسند اصول ہے۔ واقعی یہ نقطہ نظر تو پورے معاملے کو بدل دیتا ہے، اور یہ ہمیں آج کی گفتگو کے آخر میں سوچنے کے لیے ایک بہت دلچسپ سوال بھی دیتا ہے۔ یہ اصول کہ زکوٰۃ کم لاگت والے منافع یا قدرتی بڑھوتری پر ہے، جبکہ زیادہ لاگت والے پیداواری اثاثوں پر نہیں، یہ آج کے جدید معاشی نظام پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ کیا ڈیجیٹل اثاثوں، سٹاکس یا فکری ملکیت مطلب انٹلیکچوئل پراپرٹی جیسی پیچیدہ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس قدیم لیکن انتہائی جدید منطق سے کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔